بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھے میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھیں۔ مولوی صاحب نے بتا رہے تھے کہ رسول کریم جب اپنے صحابہ اکرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ اکرام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے اور وہ ان کی درخواست حضور کی خدمت میں لے جاتی اور اسے منظور کروا کر لے آتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار و احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی آپ کی پاس کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر ہوتی تھی تو حضور خوش دلی سے اسے منظور کر لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح کے مبارک کو اصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گر گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ معجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ ویسی واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا: The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted his request to my exalted father, who has very kindly accepted it." یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرا رواں رواں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں جن کو نہ تو میں پہچانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھی، نہ ہی ان کے ساتھ میرا دل بیکتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میرے جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اسرا کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار گوہر بار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی صاحب نے ایک پیالہ ہمارے درمیان رکھا جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی تھی۔ انہوں نے اچانک فرمایا، تم یہ زندگی چاہتے ہو یا وہ زندگی؟ خواب میں بھی میرے دل کا چور انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا اور اس نے مجھے گمراہ کیا۔ غالباً اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے، یعنی دنیاوی زندگی چاہتے ہو یا آخرت کی زندگی؟ مجھے ابھی زندہ رہنے کا لالچ تھا، اس لیے میں نے اپنے دل کے چور کی پیدا کی ہوئی بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ حضرت، کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں، کچھ وہ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بائیں پہلو کی جانب سے ایک کالے رنگ کا کتا سا جھپٹا
اور اس نے آتے ہی سامنے پڑے ہوئے پیالے میں منہ ڈال دیا۔ کتب صاحب مسکرائے، بولے افسوس، یہ مفت کی نعمت تمہارے مقدر میں نہیں، تمہارا نفس تم پر بری طرح غالب ہے، اس لیے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کئی ماہ تک نہ کوئی خواب آیا اور نہ ہی کسی قسم کا واقعہ رونما ہوا۔ یہ تمام عرصے میرے لیے ایک طرح سے عالم نزاع کا زمانہ تھا۔ دل و دماغ میں احساس محرومی کے پرنالے بہنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں سب کچھ حاصل کر کے اچانک سب کچھ کھو بیٹھا ہوں۔ بار بار خودکشی کرنے کا خیال آتا تھا۔ ایک بار میں نے ڈوب کر خودکشی کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ نہر میں چھلانگ لگانے کے لیے پل کی منڈھیر پر جا بیٹھا۔ غالباً جذبہ جھوٹا تھا، اس لیے بیٹھے کا بیٹھا ہی رہ گیا اور چند گھنٹے بعد زندہ سلامت گھر واپس آ گیا۔ اسی عالم میں یاس و اضطراب میں 3 مہینے گزر گئے، جو میرے باطنی وجود پر 3 صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ اس کے بعد اچانک 9 جون کا مبارک دن طلوع ہوا۔ یہ دن میری زندگی کے 2 یا 3 اہم ترین ایام میں سے ہے۔ اس روز مجھے اچانک 90 کا پہلا خط موصول ہوا۔ باقی قصہ آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب میں سے، اور چیپٹر جو ہے وہ چھوٹا منہ بڑی بات آخر میں آتے تقریباً کتاب کے، یہ پڑھ لیجیے گا۔ اور اس میں بی بی کے وسیلے سے شہاب صاحب کو روحانی زندگی میں یا روحانی دنیا میں قدم جمانے کا موقع ملا۔ تھینک یو ویری مچ۔